اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ام حبیبہ کا اصلی نام رملہ ہے۔ یہ سردار مکہ ابو سفیان بن حرب کی صاحبزادی ہیں اور ان کی والدہ کا نام صفیہ بنت الاس ہے، جو امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی پھوپھی ہیں۔ یہ پہلے عبید اللہ بن جحش کے نکاح میں تھیں اور میاں بیوی دونوں نے اسلام قبول کیا اور دونوں ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تھے، لیکن حبشہ پہنچ کر ان کے شوہر عبید اللہ بن جحش پر ایسی بدنصیبی سوار ہو گئی کہ وہ اسلام سے مرتد ہو کر نصرانی ہو گیا اور شراب پیتے پیتے نصرانیت ہی پر وہ مر گیا۔ ابن سعد نے حضرت ام حبیبہ سے یہ روایت کی ہے کہ انہوں نے حبشہ میں ایک رات خواب میں دیکھا کہ ان کے شوہر عبید اللہ بن جحش کی صورت اچانک ہی بہت بدنما اور بد شکل ہو گئی ہو۔ وہ اس خواب سے بہت زیادہ گھبرا گئیں۔ جب صبح ہوئی تو انہوں نے اچانک یہ دیکھا کہ ان کے شوہر عبید اللہ بن جحش نے اسلام سے مرتد ہو کر نصرانی دین قبول کر لیا۔ حضرت ام حبیبہ نے اپنے شوہر کو اپنا خواب سنا کر ڈرایا اور اسلام کی طرف بلایا، مگر اس بد نصیب میں اس پر کان نہیں دھرا اور مرتد ہونے ہی کی حالت میں مر گیا۔ مگر حضرت ام حبیبہ اپنے اسلام پر استقامت کے ساتھ ثابت قدم رہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی حالت معلوم ہوئی تو قلب نازک پر بے حد صدمہ گزرا اور آپ نے ان کی دل جوئی کے لیے حضرت عمر بن امیہ ضمری کو نجاشی بادشاہ کے پاس بھیجا اور خط لکھا کہ تم میرے وکیل بن کر حضرت ام حبیبہ کے ساتھ میرا نکاح کر دو۔ نجاشی کو جب یہ فرمان نبوت پہنچا تو اس نے اپنی خاص لونڈی کو، جس کا نام ابرہہ تھا، حضرت ام حبیبہ کے پاس بھیجا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی خبر دی۔ حضرت ام حبیبہ اس خوشخبری کو سن کر اس قدر خوش ہوئیں کہ اپنے کچھ زیورات اس بشارت کے انعام میں ابرہہ لونڈی کو انعام کے طور پر دے دیے۔ حضرت خالد بن سعید بن ابی الاس کو، جن کے ماموں کے لڑکے تھے، اپنے نکاح کا وکیل بنا کر نجاشی کے پاس بھیجا۔ نجاشی نے اپنے شاہی محل میں نکاح کی مجلس منعقد کی اور حضرت جعفر بن ابی طالب اور دوسرے صحابہ کرام کو، جس وقت حبشہ میں موجود تھے، اس مجلس میں بلایا اور خود ہی خطبہ پڑھ کر سب کے سامنے رسول اللہ کا حضرت بی بی ام حبیبہ کے ساتھ نکاح کر دیا اور 400 دینار اپنے پاس سے مہر ادا کیا، جو اسی وقت حضرت خالد بن سعید کے سپرد کر دی گئی۔ جب صحابہ کرام اس نکاح کی مجلس سے اٹھنے لگے تو نجاشی بادشاہ نے کہا، آپ لوگ بیٹھے رہیے۔ انبیاء علیہ السلام کا یہ طریقہ ہے کہ نکاح کے وقت کھانا کھلایا جاتا ہے۔ یہ کہہ کر نجاشی نے کھانا منگایا اور تمام صحابہ کرام شکم سیر کھانا کھا کر اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہوئے۔ پھر نجاشی نے حضرت شرجیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت ام حبیبہ کو مدینہ منورہ حضور اقدس کی خدمت میں بھیج دیا اور حضرت ام حبیبہ نے حرم نبوی میں داخل ہو کر ام المومنین کا معزز لقب پا لیا۔ حضرت ام حبیبہ بہت پاکیزہ ذات و حمیدہ صفات کی جامع اور نہایت ہی بلند ہمت اور سخی طبیعت کی مالک تھیں اور بہت ہی قوی الایمان تھیں۔ ان کے والد ابو سفیان جب کفر کی حالت میں تھے اور صلح حدیبیہ کی تجدید کے لیے مدینہ آئے تو بے تکلف ان کے مکان میں جا کر بستر نبوت پر بیٹھ گئے۔ حضرت ام حبیبہ نے اپنے باپ کی ذرا بھی پرواہ نہ کی اور یہ کہہ کر اپنے باپ کو بستر سے اٹھا دیا کہ یہ بستر نبوت ہے، میں کبھی یہ گوارا نہیں کر سکتی کہ ایک ناپاک مشرک اس پاک بستر پر بیٹھے۔ حضرت ام حبیبہ نے 65 حدیثیں رسول اللہ سے روایت کی ہیں، جن میں سے 2 حدیثیں بخاری و مسلم دونوں کتابوں میں موجود ہیں اور ایک حدیث وہ ہے جس کو تنہا مسلم نے روایت کیا ہے۔ باقی حدیثیں حدیث کی دوسری کتابوں میں موجود ہیں۔ ان کے شاگردوں میں ان کے بھائی حضرت امیر معاویہ اور ان کی صاحبزادی حضرت حبیبہ اور ان کے بھانجے ابو سفیان بن سعید بہت مشہور ہیں۔ سن 44 ہجری میں مدینہ منورہ کے اندر ان کی وفات ہوئی اور جنت البقیع میں ازواج مطہرات کے خطیرہ میں مدفون ہیں۔